بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے انسان بغیر اسٹڈی کیا ہماری ایک نیچر میں چیز بن گئی، ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں نا۔ پورا سال میں نے پڑھا نہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا کوئی ذکر ہے، کوئی ورد ہے کہ آج کل ایگزام ہے اور کل میں نمبرز 100 کے 100 لوں۔ از اٹ پاسبل؟ کہ آپ ایک زیارت عاشورہ پڑھ کے، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ جب مین ایگزام ہوتا تھا تو کوئز میں ہوتا تھا نا، 4 آپشن آتے تھے، تو باہر نکلا، میں نے کہا ایگزام کیسا ہوا؟ کہ انشاءاللہ مولانا اچھا ہوگا۔ کیسے اچھا ہوگا؟ کہ بس ہر پہ میں استخارہ نکالتا تھا، یہ لگاؤں وہ لگاؤں، جس پہ اچھا آتا تھا میں اس پہ کیا کرتا تھا؟ استخارہ لگا کے، اور بس امید ہے انشاءاللہ پروردگارہ کیا دے گا۔ یہ خیانت ہے۔ ہاں کہ مولانا میرا بیٹا نافرمان ہے، نشہ کرتا ہے، بات نہیں سنتا، کوئی ذکر بتائیں، کوئی ورد بتائیں کہ بیٹا کیا ہو جائے؟ سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہم نے کہا وردوں سے اولادیں سیدھے راستے پر نہیں آتی۔ اذکار کا اپنا اثر ہے۔ تفسیر برہان آپ پڑھیں، اس میں ہر سورت کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہوا کس سورت کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ چینجنگز کا تعلق انٹرنل ہوتا ہے، کچھ مسائل کا تعلق ایکسٹرنل ہوتا ہے، جس کا میں ذکر کروں گا۔ ایون جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ لاکھ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، حکیموں کو دکھاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہوتا۔ اب کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور دوسری مخلوق کیا ہے؟ جنات بھی تو موجود ہیں۔ کئی اوقات غیبی اثرات آپ کے بدن پر ہوتے ہیں۔ کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے، لاکھ علاج کروا دیا، ڈاکٹر کہے ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خاتون بیمار پڑی ہے، جناب بیمار ہیں، ہر ہفتے میں ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈرپس لگ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پوری باڈی کو اسکین کر دیا، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جناب پھر بھی کیا پڑ جاتا ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ معصوم، اب یہاں پہ ادعیہ، یہاں پہ حرص، یہاں پہ پھر معصوم کی وہ دعا، کبھی کبھی ایک نظر بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ ہو برباد کر دیتی ہے۔ اسپیشلی آپ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہاں پہ انسان کی باڈی پر، روح پر اثرات بہت زیادہ ہوتے۔ اب ان اثرات سے کیسے بچا جائے، یہ ایک مفصل باب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر بیسکس کا انسان خیال رکھے تو انسان کی روح بھی بچ سکتی ہے، انسان کا بدن بھی بچ سکتا ہے۔ ہمارے ایک مولانا تھے قم میں، تقریباً کوئی 17-18 سال پڑھے۔ کہتے مولانا پڑھنے کے بعد میں پاکستان کے ایک شہر ہے بکھر، وہاں پہ گیا۔ پورے شہر میں اعلان ہوا کہ بھائی ایران سے بہت بڑا مولوی آیا ہے، 18 سال تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد۔ میرے سارے محلے کی خواتین ڈیلی مسجد آتی، کوئی کھانا لے کے آتی، کوئی کیا لے کر آتی۔ مولانا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایران سے اتنا بڑا عالم پڑھ لکھ کر آیا ہے، کہ اب ہم جتنے بھی غیر شیعہ ہیں سب کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ ہمیں گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہمیں مجبوراً ان مولویوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب ہم کس کے پاس آئیں گے؟ آپ کے پاس۔ مولانا خوش ہو گئے، بھائی پہلے وضو کا مسئلہ ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، غسل کا مسئلہ ہوتا ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، قرآن کی تجوید کا مسئلہ ہوگا وہاں جاتے ہوں گے۔ مولانا نے کہا اب میں موجود ہوں، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، توضیح المسائل کا مسئلہ ہو، میں یہاں پر ہوں۔ آپ کے ساری پرابلمز کو کیا کیا جائے گا؟ سولو کیا جائے گا۔ اب بتاؤ پرابلمز کیا ہیں؟ تو ایک خاتون اٹھی اور کہا کہ مولانا میرے گھر میں میری ساسو ماں مجھ سے بڑا لڑتی ہے، صبح سے شام تک میرا جینا حرام کر دیا مولانا۔ صبح اٹھتی ہے لڑنا شروع کرتی ہے، پھر 4 ظاہرے لڑتی ہے تو مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے، پھر لڑائی، پھر برتن ٹوٹتے ہیں، شور شرابہ۔ مولانا سکون تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم آئے ہو، مولانا کوئی ایسا تعویذ دو۔ ہاں کہ سارے مولویوں کے تعویذ ہم نے لگا دیے، اس بڑھیا پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ مولانا پریشان کہ بھائی میں 18 سال علم دین حاصل کرنے گیا تھا، یہ جادو جنبل تو حاصل نہیں کرنے گیا تھا۔ کہ غصہ ہو گیا، آپ کیسے مولوی ہو؟ 18 سال یہ نہیں پڑھا تو پڑھا کیا؟ کہ روزہ پڑھا، حج پڑھا، زکوٰۃ پڑھا۔ تو کہا کہ نہیں آپ اتنے بڑے مولوی نہیں ہو۔ کہ پھر کوئی آئے، کسی کو محبت کا مسئلہ، کسی کو بغض کا مسئلہ، کوئی کہے میرا شوہر سنا ہے دوسری کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ مولانا کہیں ڈیلی یہی مسئلے،
کہتے اب میں پریشان ہو گیا, لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا, کہ اس مولوی کو کچھ بھی نہیں آتا. ہمارے گلگت کے ایک مولانا کہتے ہیں کراچی کے شہر میں, جگہ کا نام نہیں لوں گا, کہتے کچھ مومنین دوڑے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. جب ہم اہل بیت کے ان ترتیب پہ زندگی نہیں گزارتے تو مسائل ہوتے ہیں کہ مولانا دوڑے دوڑے آئے, مولانا غسل دینا ہے, کفن دینا ہے. مولانا کہتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو. ابھی غسل کفن کس کو دینا ہے, کس کو دینا ہے. کب پہنچا تو ذوالجناح امام حسین کا, کہ مولانا اس کو غسل و کفن دینا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا لے جا رہے تھے اور پاؤں پھسل گیا اور پاؤں اس کا ٹوٹ گیا اور ذوالجناح شہید ہو گیا ہے, تو اس کو غسل و کفن دے, ہم نے دفنانا ہے. مولانا کہتے اگر میں کہتا ہوں کہ گھوڑے کا غسل و کفن نہیں ہوتا, وہ چاہے ذوالجناح ہی کیوں نہ ہو, تو یہ سارے مجھ پہ لپٹ جائیں گے. آپ توہین کر رہے ہیں بھائی امام حسین کے ذوالجناح کی. تو کہا میں جان کیسے بچاؤں؟ تو میں نے ان جناب کو بولا, میں نے کہا دیکھو بھائی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے. میں نے اتنا پڑھا کہ انسانوں کو کیسے دیا جاتا ہے. یہ ایک لمبی ڈگری ہوتی ہے مجتہدوں کی, جن کو پتا ہو کہ پھر ذوالجناح کو کیسے غسل دیا تھا. آپ بڑے مولوی کو بلاؤ, مجھے نہیں آتا. کہتے یہ کہہ کے میں نے اپنی جان کیا کر لی, بچا لی. یہ مولانا کہتے اگر میں اسی طرح چلتا رہتا تو گاؤں میں کوئی نہیں آتا میرے پاس. پھر چھٹے امام کی حدیث پڑھی, کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی کیا ہے, عقل ہے. میں نے کہا خاتون آؤ, بس میں چھپا رہا تھا, بتا نہیں رہا تھا, میرے پاس ہے تمہارے لیے کوئی عمل, کہ بس آپ میری ساسو ماں کا اگر منہ بند کر دیں مولانا, تو آپ جو کہیں گے یہ پورے گاؤں میں آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ. کہتے کاغذ لیا اور میں نے کاغذ کو بند کیا. میں نے کہا یہ لو. کہ مولانا اس کا کیا کرنا ہے؟ پتھر کے نیچے رکھوں, پنکھے سے باندھوں, دریا میں ڈالوں, تیل میں ڈبو کے جلاؤں؟ مولانا کہتے ہیں اس نے پورا پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں, نیا نیا طریقہ ہے. کیونکہ بھائی میں قم سے پڑھ کے آیا ہوں اور 18 سال پڑھ کے آیا ہوں. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے طریقے ہیں, طریقہ نیا اور اثر دیکھنا ایسا ہوگا. کہ مولانا کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھو صبح ہو, جیسے تمہاری سانس کے ساتھ تمہاری لڑائی شروع ہو جائے تو اس تعویذ کو رکھنا دانتوں کے بیچ میں, جتنا وہ بولے اتنا اسے دبانا, کا اثر دیکھنا. مولانا کہتے 3 دن نہیں گزرے, دیکھا صبح صبح چاول کی روٹی, مکھن, لسی, ساگ. کہتے اتنی خدمت نماز پڑھانے پہ کسی نے نہیں کی, اتنی خدمت روزے پڑھانوں پہ کسی نے نہیں کی. کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اس خاتون نے بھیجا ہے. پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اس مولوی کا تعویذ جیسا کسی کا تعویذ نہیں ہے جناب. خاتون کیا ہوا؟ کہ مولانا بس دانت کے نیچے رکھا, جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح دبایا. ودن 5 to 10 minutes میری سانس کیا ہو گئی؟ مکمل خاموش ہو گئی. کہ اب 1 ہفتہ گزر گیا, گھر میں کوئی جھگڑا, گھر میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. اس کا اخلاق بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ہو گیا ہے. مولانا کا تعویذ ہے. خاتون نے پلو اٹھایا, کہا مولانا 24 گھنٹہ باندھ کے رکھتی ہوں. لڑائی شروع ہوئی اور تعویذ نکالا اور دانتوں کے نیچے دیا اور میں نے دے دنا دن دبانا شروع کر دیا, اور وہیں پہ میری سانس کیا ہو جاتی ہے؟ خاموش ہو جاتی ہے. تو مولانا نے کہا ذرا تعویذ کو کھولو. اس خاتون نے کھولا, کیا دیکھا؟ سفید کاغذ ہے. غصہ ہو گئی, مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے اتنے دن سے, بلینک پیپر, کچھ بھی نہیں لکھا, اور آپ نے مجھے کہا کہ دباتے جاؤ. کہ یہ چھوڑ دو بلینک پیپر ہے, بتاؤ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ یہی تو میرا کمال ہے, لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا. میں نے بلینک پیپر دیا اور اس میں اتنا اثر. چلے جائیے, ایک ٹرائل انہوں نے کیا ہے. ایک گلاس میں پانی, دوسرے گلاس میں پانی, گلاس کے اندر مولکولز ہوتے ہیں, اس کی خاص شکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک گلاس پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, الحمد پڑھنا شروع کیا, تو وہ جو اندر سیلز تھے ان کی شکل پھول کی طرح خوبصورت بنتی گئی. دوسرے جو تھے ان کی شکل ویسی کی ویسی رہی. کسی مولانا نے ایران میں کیا کہ ایک پھل ہم نے آدھا کاٹا, دوسرا کاٹا, ایک پھل پہ کوئی برے الفاظ بولے, دوسرے پھل پہ اچھے الفاظ بولے, کہ جس پہ برے الفاظ بولے گئے وہ پھل زیادہ بہت جلدی خراب ہو گیا. جو آپ بولتے ہو
اس کا اثر پانی پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر کھانے پر بھی ہوتا ہے۔ پہلے علماء مجلس میں آتے تھے، دعائے کمیل ہوتی تھی، زیارت عرفہ، زیارت عاشورہ، آ کے پانی رکھتے تھے، پانی پہ پھونکتے تھے، پھر پانی کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے۔ شب 19 آئے گی، اب دعائے دوشن کبیر پڑھیں گے، دوشن کبیر، کیونکہ پازیٹیو انرجی فوڈ پر بھی کیا کرتی ہے؟ اثر ڈالتی ہے۔ آپ سفرے پہ بیٹھے، آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے اچھی باتیں کی، لیکن جس گھر میں کھانا بن رہا اور خواتین نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے، ہاں، کبھی سوتن کو گالیاں، کبھی نند کو گالیاں، کبھی سانس کو، اب کھانا بھی بن رہا ہے اور گالیاں بھی ماشاءاللہ کھانے پہ آ رہی ہیں، اب یہ کھانا بچوں کے پیٹ میں جائے گا، وہ پازیٹیو انرجی نہیں ڈالے گا، ان کے اوپر کون سا اثر کرے گا؟ نیگیٹو انرجی کا۔ تو ذکر کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو، کھانے پہ ڈالتے ہو، آپ پازیٹیو ہو کے بیٹھتے ہو، چار اچھی باتیں کر، یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ ایک پانی کے گلاس کے اندر لاکھوں کروڑوں سیلز ہوتے ہیں جو زندہ ہیں، حیات ہیں، جب آپ پڑھتے ہو تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ تو معصوم فرما جس کو کوئی بھی دماغی امراض ہے تو کہتے ہیں آپ زعفران مشک لیں یا زعفران لیں، اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو گلاب کا پانی، ہاں، گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران، اب زعفران بھی خوشبو والی، گلاب بھی کیا ہے؟ کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے لکھی نہیں جاتی، خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ ہوتا ہے کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو۔ جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ، خدا اسے کیا دے گا؟ شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا۔ اب دماغ کا مسئلہ، یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں، جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا، جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مولانا مجھے نہیں پتا، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ان سب کا تعلق کس کے؟ دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے؟ گرم رہے۔ یہ گرمی غصے والی نہیں ہے، مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے، آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں، اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی؟ فٹ رہے گی۔ مثلا سستی بہت ہے، نماز میں سستی آ جاتی ہے، بار بار نیند آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے، یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں، مختلف بیماریاں، سب کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے ہے۔ اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو۔ ٹھنڈی چیزیں، وہ غذائیں، وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں؟ ٹھنڈے ہیں، ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے۔ اب معصوم کے 3 مشورے پہ عمل کریں۔ بچے آپ کے ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں، ابھی سے ان کے کھانے میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں، کبھی بھی ان کو فیوچر میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز، امام رضا کے بعد شخص ہے مولا مجھے بیٹے کا بیٹا چاہیے، بیٹیاں ہیں الحمدللہ، مولا میرا دل ہے کہ خدا میری زندگی میں برکت بھی نازل کر۔ تو ایک سمپل آپ نے سب امام فرمایا پیاز کھاؤ اور انڈے کے ساتھ، اور اس میں زیت ملاؤ۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ گرم ہے، وہ آپ کے برین کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے؟ اس تک گرمی پہنچاتا ہے، ٹھنڈک اس سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ اور آج کل کے یہ اولیو آئل نہیں جن کے اندر اس کی بدبو کو مار دیتے ہیں، جو ورجن ہو جس میں اوریجنل خوشبو ہو، اور زیادہ تیل کو معصوم فرماتے پکاؤ بھی نہیں، ہلکا سا اس کو پکا کے، تیز آنچ پہ منع کرتے ہیں، ہلکی سی آنچ پہ، کیونکہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جل جاتے ہیں۔ ایک تو زیت کا تیل، دوسرا پیاز۔ اب یہ پیاز صرف دماغ کے لیے نہیں، سیاٹک جن لوگوں کو ہوتا ہے، کمر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے، یہ ٹوٹلی بدن کے اندر جو انسان کی نازک رگیں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ کھول دیتی ہے۔ پہلے آپ گاؤں میں دیکھتے تھے لوگ کچا پیاز توڑتے تھے اور اسی وقت پیاز کو کھاتے تھے۔ اب یہ نہیں پیاز کھا کے نماز جماعت میں کھڑے نہیں ہو جانا، پھر وہ مکروہ ہے۔ لہسن کھا کے، پیاز کھا کے، پھر کم از کم آدمی برش بھی کرے تاکہ کسی مومن کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ مستحبات میں ادھر لٹک جاتے ہیں اور ادھر آ کے مکروہات میں پھنس جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں انسان کیا رکھے؟ بیلنس میں رکھے۔ ایک تو پیاز، دوسرا فرمایا زیتون کا تیل۔ تیسری چیز احادیث میں زبیب کے لیے جتنی احادیث ہیں، مطلب اگر کسی چیز کے لیے حدیثوں کی بھرمار ہے وہ زبیب ہے۔ اب لوگ تھوڑے اس میں پھنس گئے، بعض کہتے ہیں کلونجی ہے، بعض کہتے ہیں زبیب ہے، لیکن اکثر علماء کی تحقیق ہے کلونجی بھی اپنی جگہ، لیکن زبیب کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے، بغیر دانے والی لال کشمش۔ تو معصوم فرماتے 1 مسقال یا نہار منہ، صبح اٹھے 21 دانے اس کشمش کے کھائے تو اس سے پورا بدن اس کا کیا رہے گا؟ گرم رہے گا، خون اس کا کیا رہے گا؟ صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ تو معصوم فرما جس کو کوئی بھی دماغی امراض ہے تو کہتے ہیں آپ زعفران
مشک لیں یا زعفران لیں. اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو گلاب کا پانی, ہاں گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران. اب زعفران بھی خوشبو والی, گلاب بھی کیا ہے, کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے دکھی نہیں جاتی, خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو. جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ, خدا اسے کیا دے گا, شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا. اب دماغ کا مسئلہ, یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں. جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے, اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا, جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مولانا مجھے نہیں پتا, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ان سب کا تعلق کس کے, دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے, گرم رہے. یہ گرمی غصے والی نہیں ہے, مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے, آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں, اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی, فٹ رہے گی. مطلب سستی بہت ہے, نماز میں سستی آ جاتی ہے, بار بار نیند آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے, یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں, مختلف بیماریاں, سب کا تعلق کس سے ہے, دماغ سے ہے. اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو. ٹھنڈی چیزیں, وہ غذائیں, وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں, ٹھنڈے ہیں, ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے. اب معصوم کے 3 مشورے پہ عمل کریں. بچے آپ کے ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کے کھانے میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں, کبھی بھی ان کو فیوچر میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی. پہلی چیز, امام رضا کے بعد شخص ہے, مولا مجھے بیٹے کا بیٹا چاہیے, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, مولا میرا دل ہے کہ خدا میری زندگی میں برکت بھی نازل کر. تو ایک سمپل آپ نے سب امام فرمایا, پیاز کھاؤ اور انڈے کے ساتھ, اور اس میں زیت ملاؤ. زیتون کا تیل جو ہے وہ گرم ہے, وہ آپ کے برین کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے, اس تک گرمی پہنچاتا ہے, ٹھنڈک اس سے کیا کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور آج کل کے یہ اولیو آئل نہیں جن کے اندر اس کی بدبو کو مار دیتے ہیں, جو ورجن ہو جس میں اوریجنل خوشبو ہو, اور زیادہ تیل کو معصوم فرماتے پکاؤ بھی نہیں, ہلکا سا اس کو پکا کے, تیز آنچ پہ منع کرتے ہیں, ہلکی سی آنچ پہ, کیونکہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. ایک تو زیت کا تیل, دوسرا پیاز. اب یہ پیاز صرف دماغ کے لیے نہیں, سیاٹک جن لوگوں کو ہوتا ہے, کمر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے, یہ ٹوٹلی بدن کے اندر جو انسان کی نازک رگیں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے, کھول دیتی ہے. پہلے آپ گاؤں میں دیکھتے تھے لوگ کچا پیاز توڑتے تھے اور اسی وقت پیاز کو کھاتے تھے. اب یہ نہیں پیاز کھا کے نماز جماعت میں کھڑے نہیں ہو جانا, پھر وہ مکروہ ہے. لہسن کھا کے, پیاز کھا کے, پھر کم از کم آدمی برش بھی کرے تاکہ کسی مومن کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. بعض لوگ مستحبات میں ادھر لٹک جاتے ہیں اور ادھر آ کے مکروہات میں پھنس جاتے ہیں. دونوں چیزیں انسان کیا رکھے, بیلنس میں رکھے. ایک تو پیاز, دوسرا فرمایا زیتون کا تیل. تیسری چیز احادیث میں زبیب کے لیے جتنی احادیث ہیں, مطلب اگر کسی چیز کے لیے حدیثوں کی بھرمار ہے وہ زبیب ہے. اب لوگ تھوڑے اس میں پھنس گئے, بعض کہتے ہیں کلونجی ہے, بعض کہتے ہیں زبیب ہے, لیکن اکثر علماء کی تحقیق ہے کلونجی بھی اپنی جگہ, لیکن زبیب کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے, بغیر دانے والی لال کشمش. تو معصوم فرماتے 1 مسقال یا نہار منہ, صبح اٹھے 21 دانے اس کشمش کے کھائے, تو اس سے پورا بدن اس کا کیا رہے گا, گرم رہے گا, خون اس کا کیا رہے گا, صاف اور ستھرا رہے گا. اگر کوئی انسان کشمش کو اپنی زندگی میں ڈال دے, زیتون کو اپنی زندگی میں ڈال دے, پیاز کو اپنی زندگی کے کھانوں میں ایڈ کر دے, کبھی بھی اس انسان کو دماغی امراض نہیں ہوں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جن کے بچوں کو یہ بیماری ہے, مثلا صرع کی بیماری ہے, 2 طرح کے پودے ہیں, یہ بھی معصومین کی روایات میں بھی آئے ہیں. ایک پودا ہے, فارسی میں اس کو کہتے ہیں بہار رنج, اس کو اورنج بلسم بولتے ہیں, وہ نیٹ پہ لکھیں گے. یہ پودا کہیں سے بھی آپ خشک صورت میں آ جائے, اس کا جوشاندہ بنائیں. یہ دودھ کی ان چائےوں سے بہتر ہے انسان یہ ہیلدی چائے اپنے گھر میں پیے. دودھ کا بھی زیان ہو جاتا ہے, دن میں 10 کپ ہم پی لیتے ہیں, کم از کم 3 کپ آدمی اس چیز کے ایڈ کر دے, اس سے کبھی بھی یہ فٹس کے مسئلے, مختلف مسئلے نہیں ہوں گے. تیسری چیز جو بہت زیادہ مفید ہے, اس کو استخدس بولتے ہیں, جس کو لیونڈلا بولتے ہیں, پتہ نہیں انگلش کا اس کا نیم کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, استخدس. اس کو اگر شہد کے ساتھ مکس کیا جائے, اس کے لیے
علماء فرماتے ہیں یہ دماغ کے اندر جھاڑو کا کام کرتا ہے. تو آپ کے دماغ کے اندر جتنی اضافی چیزیں ہیں اور کچرا ہے یہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ جھاڑو لگا کے صاف کر دیتا ہے. مطلب دماغ کے اندر جو جس کو عرق دماغ بولتے ہیں یا دماغ کے اندر یہ انسان کو ٹیومر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ کا کیا ہوتا ہے؟ کچرا ہوتا ہے نا. پوری باڈی مطلب یہ دماغ کو صاف کر دیتا ہے. اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کے انسان ڈیلی اس کا آدھا کپ 1 کپ پیے تو انسان کا برین بھی صاف رہتا ہے, اس کا حافظہ بھی تیز رہتا ہے, پھر یہ قرآن بھی یاد کر سکے گا, یہ مکمل فوکس رہے گا. ایسا نہیں ایک بندہ 4 بار بولا لیکن اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے, اس کو چیزیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان عمل کرے, اور یہ چیزیں معصومین کرتے تھے. اماموں کی غذاؤں میں پیاز تھی, امام کی غذا میں کھجور تھی, امام کی غذا میں مولا زعفران, معذرت کے ساتھ جو اس دن میں نے عربک گم بتایا, کندر, معصومین کی غذاؤں میں یہ چیزیں موجود تھیں جو ڈیلی بیسس پہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے اور ان کے اصحاب اور چاہنے والے استعمال کرتے تھے. ایک ہیلدی بچہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے. یہ نہیں مولا ظہور کریں میرے بچے سے چلا ہی نہیں جا رہا, تو یہ بندوق کیا اٹھائے گا؟ امام کے لشکر میں مولا کی مدد کیسے کرے گا؟ یہ ڈل بچے, یہ غباروں کی طرح پھلے ہوئے بچے, یہ امام زمانہ کے کسی کام کے نہیں ہیں. انسان مینٹلی بھی فٹ ہو, باڈی کے اعتبار سے بھی فٹ ہو, اور روح کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ فٹ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس سے کام کیا نہیں جاتا.